نے اسی لیے بیان فرمائے تاکہ اس کی بنیاد پر نفس کی شرارتیں دب جائیں. تو یہاں بھی علت جو بیان فرمائی ہے وہ تقوی، لعلکم تتقون. روزوں کے ذریعے سے انسان متقی بنتا ہے. اب اس کے بعد ایک بات اور سمجھو. ابتداً عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور اس کے بعد جب رمضان کے روزے آئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور سنتیت آئی. عاشورہ کا روزہ سنت باقی رہا، فرضیت منسوخ ہو گئی، بالکل روزہ منسوخ نہیں ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں تھے تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ اہل مکہ جو ہیں یہودیوں کی مشابہت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. پھر حضرت جب مدینے آئے تو آپ نے عاشورہ کا روزہ باقی رکھا، اور یہ اس لیے باقی رکھا کہ تاکہ یہود قریب ہو جائے. البتہ آپ نے اپنے وفات سے پہلے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اگلے سال 2 روزے رکھوں گا، لیکن تعین نہیں فرمائی. اس لیے فقہاء نے لکھا کہ 9 10 یا 10 11. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 روزے رکھنا کوئی ضروری ہے. حضرت نے چونکہ پہلے 1 روزہ رکھا ہے، اس لیے اگر 1 روزہ بھی رکھ لے گا تو کوئی حرج نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ پہلے ہی سے سنت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا اور رمضان کے بعد یہ اس کی فرضیت منسوخ ہوئی. پھر دوسری ترمیم یہ ہوئی، اب روزوں میں کچھ ترمیم ہوئی ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، کتاب الصوم میں آپ پڑھو گے ابو داؤد شریف کہ روزے میں ایک ترمیم یہ ہوئی کہ پہلے روزہ شروع ہوتا تھا عشاء کے بعد سو جانے سے، جیسا کہ خود بخاری شریف میں آگے روایت آ رہی ہے. اب یہ صحابہ پر شاک گزرنے لگا، اس لیے کہ بعض صحابہ کا واقعہ یہ ہوا کہ وہ تھکے ہوئے آئے اور پھر آنکھ لگ گئی تو اگلے دن کے بھی بھوکے اور دوسرے دن بھی پھر روزہ، تو بے ہوشی آنے لگی. اور چونکہ سونے سے روزہ شروع ہو جاتا تھا اس لیے رات میں ملاقات مع المرأت بھی ممنوع تھی. اس میں بھی کوئی مسئلہ ہو گیا بعض لوگوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، میں تمہاری راتوں کی خیانت کو خوب جانتا ہوں. فتاب علیکم، چلو تمہیں معاف کر دیا. وعفی عنکم فلا نباشرہن، اب تمہیں رمضان کی راتوں میں ملاقات کی اجازت ہے. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو اولاد مقدر ہے رات کی ہم بستری سے اس کو تلاش کرو. اور اب تمہارا روزہ شروع ہوگا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، صبح صادق سے. یہ آگے آ رہا ہے پورا بیان، جس کو میں یہی نقل کر دیتا ہوں. نمبر 3، تیسری ترمیم یہ ہوئی کہ مسئلہ یہ ہوا کہ صبح صادق سے روزہ تو شروع ہوتا تھا، لیکن ابتداً ہر ایک کو اختیار تھا، چاہے تو رکھیں چاہے تو نہ رکھیں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ہر ایک کو اجازت تھی. بعد میں طاقتوروں کے لیے منسوخ ہو گیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. اور غیر طاقتور لوگوں کے لیے فدیے کو برقرار رکھا. یہ بالکلیہ جو یوں کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ اگر بالکلیہ منسوخ مانو گے تو پھر اس صورت میں سوال ہوگا کہ غیر طاقتور کے لیے اجازت کہاں سے آئی، جبکہ اسی آیت سے اجازت تو ثابت ہوتی ہے، اور کوئی آیت تو علیحدہ ہے نہیں.
اس لیے اس آیت کے ذریعے سے تیسری ترمیم یہ ہوئی کہ طاقتوروں کو پہلے اجازت تھی وہ منسوخ ہو گئی اور غیر طاقتور کو اجازت باقی رہی. یہ ترمیم در ترمیم ہوئی ہے روزوں کے باب میں، اور یہ پوری ترتیب ابو داؤد شریف میں موجود ہے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. چلیے. چلیے، عاشورہ کا روزہ ویسے رکھنا چاہیے، سنت ہے، نبی علیہ السلام نے اہتمام کیا تھا، رکھنا چاہیے. ایک روایت سے ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال کو اچھا کھانا کھلائے گا تو سال بھر اللہ تعالیٰ بڑی برکتوں سے نوازے گا. اب ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف روزہ رکھنے کو فرمایا اور ایک طرف کھانا کھلانے کو. اس کا جواب یہ ہے کہ افطاری میں کھلایا جائے، دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، شام میں کھلایا جائے. پھر لوگوں نے عاشورہ کو بدعتی بدعتی بدعت 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 کہہ کر بہت ساری چیزوں کو مٹا دیا. بھائی عاشورہ کے دن تلاوت قرآن کرنا کہاں بدعت ہے؟ جو بدعت ہے وہ اپنی جگہ تعزیہ داری ہے اور غلط طریق پر سارے کام کرنا وہ بدعت ہے. لیکن جس چیزوں کا جواز ہے ان کو کرنا چاہیے. عاشورہ کے دن تلاوت قرآن کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کیا جائے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کیا جائے، ان کے سارے رفقا کو جو شہید ہوئے ہیں ایصال ثواب کیا جائے، ان کی فیملی کو ایصال ثواب کیا جائے. یہ کہاں بدعت ہے؟ 2 دن میں قرآن پورا کر لو، 9 10 10 11 قرآن کریم پورا کر لو اور قرآن کریم پورا کر کے ایصال ثواب کرو. اس کو کس نے بدعت کہا ہے؟ لیکن بدعت بدعت کہہ کر کے بہت ساری اچھی چیزوں کو بھی ختم کر دیا. جی. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان عاشوراء يصوم قبل رمضان فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء افطر. وقال حدثني محمود قال اخبرنا عبد الله عن اسماعيل عن منصور عن ابراهيم عن محمد عن عبد الله قال دخل عليه الاشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء فقال كان يصوم قبل ان ينزل رمضان فلما نزل رمضان كتب فجر فقل. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني. یہ جو حضرت نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن جس نے فلما ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترک، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا پھر اس کو چھوڑ دیا گیا. جی. یہ قریش جو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے نا وہ یہود کو دیکھ کر. جی. فلما قدم المدينة صامه أمر بصيامه فلما نزل رمضان كان رمضان فريضة وترك عاشوراء فكان من شاء صومه ومن شاء لم يصومه. باب قوله أيام معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يقدرون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا وهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله يفتي بالمرض كله وكما قال الله تعالى. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ تمام مرض میں افطار روزہ چھوڑ دے گا. یہی امام بخاری کا بھی مسلک ہے کہ مطلقاً بیمار میں روزہ چھوڑ دے گا. یہی وجہ ہے کہ اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ جو استاد محترم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، تو امام بخاری درس میں حاضر نہیں ہوئے تھے تو استاد محترم عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ طلبہ بھی ایسے تھے، وہ اساتذہ بھی ایسے تھے جن کے دلوں میں ہمدردی تھی، اپنے طلبہ کی، اپنی اولاد کی طرح محبت تھی. علامہ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے
امام محمد ابن حسن شیبانی کا قول نقل کیا ہے، انا ادعو لاستاذی نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی قبل والدیہ، میں میرے والدین سے پہلے ہر دعا میں پہلے استاذ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو بہرحال وہ اساتذہ بھی ایسے تھے، وہ طلبہ بھی ایسے تھے جن کے درمیان بڑا ربط تھا اور ساری زندگی ربط رہا۔ بعض بزرگوں کے باب میں لکھا ہے کہ وہ درس کے لیے بیٹھ گئے اور ان کے استاد محترم درس میں آئے اور پیچھے بیٹھے اور درس سن کر چپ چاپ چلے گئے۔ اس وقت میرے ذہن میں وہ استاذ، وہ شاگرد کون ہے اور وہ استاذ کون ہے میرے ذہن میں نام نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی یاد آ گیا مجھے۔ کسی نے استاذ محترم سے بتایا کہ فلاں صاحب تشریف لائے تھے، یعنی آپ کے استاذ۔ کہا وہ آئے تھے؟ کہا جی، وہ ایک کونے میں بیٹھ کر آپ کا درس سن کر چلے گئے۔ فرمایا کہ کچھ کہہ کر گئے؟ فرمایا ہاں، جوانی سے پہلے بالغ ہو گئے، بس اتنا سا جملہ کہا۔ بس شاگرد نے اپنا درس چھوڑ دیا اور درس چھوڑ کر استاذ کی خدمت میں 40 سال تک رہے، اور فرمایا کہ جب تک آپ رہو گے میں اب درس نہیں پڑھاؤں گا۔ اور پھر استاذ نے خود فرمایا کہ نہیں، درس شروع کرو۔ تو حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مرض کے اندر مطلقاً افطار ہوگا۔ امام بخاری کی یہی رائے تھی۔ 2-3 دن پڑھنے نہیں آئے تو اسحاق بن راہوی استاد محترم عیادت کے لیے پہنچے۔ فرمایا کہ تم پڑھنے نہیں آئے؟ فرمایا بیمار ہوں۔ فرمایا کیا بیمار ہیں آپ؟ تو معمولی انگلی میں درد تھا۔ تو اسحاق بن راہوی نے فرمایا کہ اتنی سی بیماری پر تو ہدایت نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطا کا یہ قول سنایا۔ اسحاق بن راہوی کے پاس یہ قول نہیں تھا، تو استاذ نے اپنے شاگرد سے یہ قول لیا۔ سمجھ میں آیا؟ ان لوگوں کا استدلال جو مطلقاً کہتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا، مطلق ہے، والمطلق یجری علی اطلاقہ۔ لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مطلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ سہولت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اور یسر عسر کا لفظ دلیل ہے اس بات کی کہ بڑی بیماری مراد، اس لیے جس میں جان کا خطرہ ہو یا ازدیاد مرض کا خطرہ ہو، بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، ان ساری شکلوں کے اندر اجازت ہے، علی العموم نہیں۔ جی وقال الحسن وابراهيم بن مسلم والحمد لله وقد على انفسهما والذين حضرت حسن اور ابراہیم نقی فرماتے ہیں کہ اگر مرضعہ دودھ پلانے والی یا حاملہ دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو اگر خطرات ہے تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے، اذا خافتا چلی علی انفسہما، جی اولدہما، یا ہے کہ روزہ رکھے گی تو بچے کو دودھ نہیں ملے گا تو اس کو اجازت ہے، لیکن اس کو بعد میں قضا کرنا ہوگا، اس کو کفارہ نہیں، فدیہ نہیں، اس کو کفارہ، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، قضا کرنا ہوگا۔ جی اب کتنا ہے؟
کل یوم مسکینا، روزانہ ایک مسکین، اور ایک مسکین کو ایک صدقۃ الفطر، تو ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر دینا ہوگا، تو 30 روزوں کے بدلے میں 30 صدقۃ الفطر دینے ہوں گے. جی. قراءۃ العامۃ یطیقونہ وہو اکثر، یہی راجح ہے، یطیقونہ. اصل مسئلہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر وعلی الذین یطیقونہ میں بعض روزوں نے تو اطاق یطیق کو اطاقہ باب افعال سے، اور باب افعال میں حمزہ سلب ماخذ کے لیے، تو اس کا مطلب جس کی طاقت سلب ہو گئی، اور جس کی طاقت سلب ہو جائے وہ ضعیف ہو جاتا ہے. یہ آپ نے اصول الشاسی میں جواب پڑھا تھا. آگے ایک روایت آ رہی ہے کہ عبداللہ ابن عباس پڑھتے تھے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَ، اور یطوقونہ کا معنی ہے روزہ گلے کا توق بن جائے. اور گلے کا توق بن جانے کا مطلب بہت مشکل سے روزہ رکھے. یعنی بڑا مشکل ہو جائے روزہ رکھنا. اور تیسرا مسئلہ، تیسرا جواب اس کا یہ ہے جو آگے آ رہا ہے کہ یہ روایت، یہ آیت منسوخ ہے، لیکن میں نے بتایا کہ علی العموم منسوخ نہیں، جوانوں کے باب میں منسوخ، ضعیفوں کے باب میں ثابت ہے. جی. ایک منٹ، یہ اس کا چارج ختم ہو رہا ہے، میں ذرا اس کو وائر جوائنٹ کر دوں. جی چلیے. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عبد دينار بن عثمان قال سمع ابن عباس يقرأ على الذين يطوقونه في جنة طعام مسكين. قال ابن عباس ليس بمنسوبة هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع عنه ان يصوم قليل الإيمان مكان كل يوم مسكينا. بعض قوله من شهد منكم شهر فليصوم. قال حدثنا عياش بن وليد. یہ آیت ناسخ ہے، یہ آیت ناسخ ہے جو پہلے اجازت تھی اس کے لیے. چلیے. قال حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه مرض يدفع عن مساكين قال هي منسوخه. قال حدثنا قال یہ منسوختن، میں نے بتایا کہ منسوخ جوانوں کے باب میں، طاقتوروں کے باب میں. جی. قال حدثنا قال حدثنا بكر بن زرقاء عن ابن الحارث عن زيد بن عبد الله بن يزيد مولى سلمة بن الاوفع عن سلمة قال لما نزلت على الذين يطيقون في طعام مسكين كان أراد أن يطيع ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عبد الله ما أنت بخير. قال يزيد قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا قال ابو عبد الله مات بقير قبل یزید. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں
کہ بکیر استاذ ہے، بکیر شاگرد ہے سند میں، اور یزید استاذ ہے، اور شاگرد کی موت استاد سے پہلے ہوئی تھی۔ یہ بتانا یوں چاہ رہے ہیں کہ شاگرد کی وفات استاد سے پہلے ہوئی تھی۔ ایسا ہوتا ہے، یہ ہمارا عزیز جو ہے الطاف، ملے الطاف جو بیچارے چلے گئے، وہ بالکل جوان تھے، ہمارا بچہ تھا وہ، اس کا مجھے بہت صدمہ بھی ہوا، بہت غم بھی ہوا۔ ایسے کتنے میرے بچے، وہ کرناٹکا میں ہمارا وہ امتیاز چلا گیا، امتیاز کرناٹکی، اس کے علاوہ ایک وہ جنوبی افریقہ میں محمد تھا، دیوا گاؤں کا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے میرے شاگرد جو تھے وہ دنیا سے روانہ ہو گئے۔ اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ہمارا وہ نعمان تھا سورت بمبئی میں، سیف اللہ کا بھائی، وہ بھی بیچارہ کینسر میں چلا گیا۔ لقمان تھا، ملی سیف اللہ کا بھائی، بھارت ہوتل والے جو ہے نا، وہ بھی بیچارہ اللہ کا پیارا ہو گیا کینسر میں، اپنی معصوم اولادوں کو چھوڑ کر۔ تو ایسے کتنے ہمارے بچے ہیں جو چلے گئے ہم سے پہلے۔ اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ جی وفي قال حدثنا عبيد الله بن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريك بن مسلم قال حدثني ابراهيم بن يوسف عن ابي عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يقولون انفسهم فانزل الله عليهم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. باب قولي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد الى قوله يتقون العاكف والمقيم. وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن حسين عن الشعبي عن عدي قال اخذ عدي الحقار الابيض والحقار الاسود حتى كان بعد الليل نظر ولم يستبينا، ولما اصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي قال ان وسادتك اذا لعليك ان كان الخيط. یہ دو صحابی کے واقعات ہیں، عدی بن حاتم اور سہل بن سعد۔ جب حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود کی آیت نازل ہوئی تو خیط ابیض اور خیط اسود سے وہ ظاہری دھاگا سمجھے، اس لیے کالا اور سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھ لیا اور کھاتے رہے کہ جب تک یہ واضح نہیں ہو جاتے وہاں تک۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو کہاں طلوع آفتاب کے قریب واضح ہوں گی۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ باوجود عربی اللسان ہونے کے بلاغت قرآنی کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ تو جب وہ صحابہ کرام بلاغت قرآنی کو نہیں سمجھ سکتے تھے تو ہم جیسے کیا سمجھیں گے؟ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اکابر کی تفاسیر کو دیکھیں، اور اکابر کی تفسیروں کو دیکھ کر کے ہی ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں قرآن اور حدیث کو۔ جب نبی علیہ السلام سے اس بات کا ذکر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ ان وسادتک لعریض، تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس سے تو رات اور دن مراد ہے، اور رات اور دن تکیے کے نیچے آ گیا تو تکیہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور بعضوں نے اس کا غباوت کی طرف مطلب مراد لیا، اس لیے کہ تکیہ بڑا ہونا
یہ گردن کے بڑے ہونے کی طرف اشارہ ہے. تکیہ وہی انسان بڑا رکھتا ہے جس کی گردن بڑی ہو, اور گردن کا بڑا ہونا یہ غباوت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جس کی گردن بہت بڑی ہوتی ہے نا, وہ غبی ہوتا ہے. تو ایک دوسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے, لیکن خطابی کے اس قول کی تردید کی ہے, اور راجح پہلا ہی مطلب ہے کہ بھئی پورا رات اور دن تمہارے تکیے کے نیچے آ گیا, اس کا مطلب تکیہ کتنا بڑا ہے تمہارا. جی وفي قال حدثنا ابو بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطلق في شعبي عن ابي حاتم قال قلت يا رسول الله من بيت القميص من بيت الاسود او القيطان قال انك لعلم القضاء ان امسكت القيتين. مجھے یہاں ایک اشکال تھا. جب پہلے سال مجھے بخاری شریف ملی تھی, جلد ثانی ملی تھی, تو مجھے یہاں ایک سوال تھا. سوال یہ تھا کہ وقوع واقعہ کے اعتبار سے سہل کا واقعہ پہلے ہوا ہے اور عدی کا واقعہ حضور کی خدمت میں بعد میں پہنچا ہے, لیکن امام بخاری عدی کا واقعہ بیان میں پہلے لا رہے ہیں اور سہل کا بعد میں لا رہے ہیں, ترتیب کے خلاف. اچھا چلو یہاں ایک جگہ ہو تو ٹھیک ہے, لیکن کتاب الصوم میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتفاقی بات نہیں ہے, کسی اشارے کے تحت امام بخاری یہ کام کر رہے ہیں. تو یہاں کیا رمز ہے؟ اب میری کاپی میں یہ اشکال تو لکھا ہوا تھا جو حضرت سے میں نے بخاری پڑھی تھی, لیکن جواب نہیں تھا. اب یہ جواب کیوں رہ گیا تھا واللہ اعلم. میں نے کتابوں کی طرف مراجعات کی, کچھ مشائخ کی طرف مراجعات کی, تو کچھ جواب تسلی بخش نہیں ملا. میں نے حضرت سے رجوع کیا. عشاء کے بعد میں پاؤں دبا رہا تھا, میں پہنچا تھا حضرت کی خدمت میں, اور پاؤں دباتے دباتے میں نے حضرت سے یہ سوال کیا. تو حضرت نے مجھ کو یوں کہا کہ تو اس طرح مجھے پوچھ رہا ہے جیسے میں نے کتمان علم کیا ہو, بتایا نہ ہو. تو مجھ پر الزام رکھ رہا ہے, تو نالائق ہے, تو کمینہ ہے, تو فلاں فلاں, جو حضرت کے دانتنے کا مزاج تھا. میں خاموش رہا, اور میں نے ایک لفظ استعمال کیا. میں نے کہا حضرت مجھے مستحضر نہ رہا. تو مجھے کہہ لے کہ یہ جواب تو پہلے, یہ لفظ تو پہلے بھی تو بول سکتا تھا, بس طبیعت مقدر ہو گئی میری, ابھی میں جواب نہیں دوں گا تجھے. ٹھیک ہے, میں پاؤں دباتا رہا. جب بہت دیر ہو گئی تو مجھے کہا جا سو جا. جب میں اٹھنے لگا تو شیخ نے کہا کہ کب جا رہا ہے تو واپس؟ تو میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا, میں نے کہا حضرت جواب لے کر جاؤں گا, آپ جب جواب مرحمت فرمائیں. کہنے لگے پھر بھی تو جانے والا کب تھا؟ میں نے کہا صبح 7 بجے ٹرین تھی, اس سے میں سہارنپور سے دلی جانے والا تھا, پھر وہاں سے آگے دوسری ٹرین. تو حضرت ہنس پڑے اور کہنے لگے اچھا جواب سنتا جا. حضرت نے فرمایا کہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب کا اعتبار نہیں کیا ہے بلکہ تفسیر کا اعتبار کیا ہے. اصل میں سہل بن سعد کی روایت میں من الفجر کی زیادتی ہے, اسی سے تو آیت بے غبار ہوئی نا. پہلے جتنا نزول ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, بس من الفجر نہیں تھا. اسی لیے یہ خلجان پیدا ہو گیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے رفع خلجان کے لیے من الفجر کی زیادتی اتاری, صرف اتنا سا لفظ اترا. اور یہ زیادتی سہل کی روایت میں ہے, عدی کی روایت میں نہیں ہے. تو عدی کی روایت مجمل ہے اور سہل کی روایت مفصل ہے, اور ہمیشہ تفسیر بعد الاجمال ہوتی ہے. اس لیے عدی کی روایت پہلے لائے, اجمال پھر تفسیری روایت لائے. اب فرمایا کہ یہ کسی کتاب میں تجھے نہیں ملے گا
یہ میرا سوال ہے اور میرا جواب ہے. تو واقعتاً یہ ہے کہ کسی کتاب میں یہ اشکال بھی نہیں، اس کا جواب بھی نہیں. جی ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو شیخ سے میں نے حل کیے تھے بخاری شریف کے اندر. چلیے وكان رجال اذا عرفوا ربطوا اعظم في رجليه الفجر الابيض والفجر الاسود ولا يزال يقول حتى يتبين له ما فانزل الله تعالى بعده من الفجر فعلم ان ما يعني الليل والنهار. باب قوله وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہ عربوں کا مجاز یہ تھا کہ احرام باندھنے کے بعد اگر اپنے گھر میں آنا ہوتا تھا تو یہ مین گیٹ سے نہیں آتے تھے بلکہ پیچھے کے دروازے سے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورہا، پیچھے کے دروازے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے. ولکن البر من اتقى، نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. اور واتوا البیوت من ابوابہا، اصل دروازے سے آؤ، تمہیں کون بنا کر رہا ہے. تو یہ جاہلیت کا طریق تھا، اس کی تردید فرما رہے. جی وفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسماعيل عن اسحاق عن ابراهيم قال كان اذا احرموا في جاهليه اتوا بيت من ظهر ما انزل الله تعالى وليس البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتقوا البيوت من ابوابها. باب قوله وقاتلوا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا. اس آیت میں فتنے سے مطلب کفر ہے. امام بخاری یہ تفسیر کرنا چاہتے ہیں کہ فتنہ بمانا کفر ہے، فتنہ بمانا یہ فتنے نہیں جو ہوتے رہتے. جی وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن ابن ابي عمر رضي الله تعالى عنهما اتاه رجلان في فتنه الزبير فقال ان الناس قد ذكروا انت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فی فتنۃ ابن زبیر کا مطلب جب عبداللہ ابن زبیر کا مسئلہ ہوا حجاج ابن یوسف کے ساتھ، عبد الملک ابن مروان کے ساتھ، اور عبداللہ ابن زبیر کو جب پھانسی دی، اس وقت کا واقعہ ہے کہ دو آدمی ابن عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ فتنہ چل رہا ہے، آپ اس میں کیوں نہیں آتے ہو. جی فقال انه ان الله حرم دم اخي قال الم يقل له فقاتلوا حتى لا تكون فتنه فقال قاتلناهم حتى لا تكون فتنه فكان دين لله وانتم تريدون ان. تو ابن عمر نے فرمایا کہ بھئی یہ فتنہ مراد نہیں، وہ جو فتنہ تھا اس میں ہم نے بہت قتال کیا، یہ فتنہ نہیں ہے. جی وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال اخبرني فلان وحيوة بن شريح عن عمرو بن عمرو عن المعاصي جنب بن عبد الله حدثه عن ان رجلا اتى عمر فقال يا ابا عبد الرحمن ما حملك ان تحج عاما وقال ابن عمر وتركت الجهاد في سبيل الله قد علمت ما رغب الله فيه. یعنی ابو عبد الرحمن مطلب عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ حج بھی بہت کرتے ہیں، 1 سال حج 1 سال عمرہ، اور آپ نے یہ امر چھوڑ دیا ہے جہاد کا، کیا بات ہے. جی قال يا ابن اخي بني الاسلام على 5 ايمان بالله ورسوله وصلاه الخمس وصيام رمضان واداء زكاه وحج البيت. قال يا ابا عبد الرحمن الا تسمع ما ذكر الله في كتابه ويقول من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الى امر الله وقاتلوا حتى لا تكون فتنه. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الاسلام قليلا فكان الرجل يفتن بدينه اما قتلوه واما يعذب حتى كثر الاسلام ولم تكن فتنه. قال فما قولك بعلي بن عثمان قال اما عثمان فكان یہ سائل جو ہیں وہ علی عثمان کا کوئی دشمن ہوگا، اس لیے اس نے یہ سوال کیا. جی اس کا سوال یہ تھا کہ غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام بھاگے تھے، اس میں عثمان بھی بھاگے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ احد میں تو سارے ہی صحابہ بھاگے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. تو اللہ نے جس کو معاف کیا وہ تو کون پوچھنے والا ان کے باپ نے. جی عفا اللہ عنہ. چلیے ہاں، اور تم لوگ چاہتے ہو کہ معافی نہ ہو، تمہاری چاہت یہ ہے کہ معاف نہ ہو. جی اور جہاں تک تعلق ہے حضرت علی کا تو فرمایا کہ وہ ام رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ان کے مکان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ حضرت کے داماد بھی ہیں. تو تم یہ چاہتے ہو کہ علی پر اشکالات کریں،
جی باب قول يهاجموا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. التهلكة والهلاك واحد. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النصر قال حدثنا شعبة بن سليمان قال سمعت أبا وائل بن حذيفة يهاجموا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال نزلت في النفقة باب قوله فمن كان منكم مريضا. نزلت فی النفقہ کا مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے تمہاری حفاظت ہوگی، اس لیے کہ بلاؤں سے حفاظت ہو جاتی ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنا اہل و عیال پر خرچ کرو، ورنہ گھروں میں فتنے ہوں گے جب ان کے خرچ ادا نہیں ہوں گے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. بس یہیں تک رکھو. دیکھو بیٹا، ایک کام کرو، وہ تم عشاء کے بعد آج اور کل 2 دن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 2 دن 3 دن چلو، مطلب کتنے ہو تم؟ 32 ہو نا، تو 1,00,000 مرتبہ پڑھنا ہے. چاہے 3 دن میں پورا کرو، 4 دن میں پورا کر لو، تقسیم کر لو. مثلا 32 پر تقسیم کرو گے 3,000 تو قریباً 95,000 ہو جائیں گے. اور اگر کچھ زیادہ کر لو 200 اوپر تو عدد پورا ہو جائے گا. اور اتنا پڑھ لینا بہت آسان ہے. تو عشاء کے بعد مثلا آج 1,000 پڑھ لیا سب نے مل کر، کل 1,000 پڑھ لیا، پرسوں 1,000 پڑھ لیا. پھر جب پورے ہو جائیں تو پھر سبق کے بعد دعا کر لیں گے. تو سبق تو اپنی جگہ روزانہ چلتا ہی رہے گا، لیکن یہ عشاء کے بعد آپ پڑھ لیں. اللہ جل شانہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے بیٹا، السلام علیکم.